बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान एजाज सिटी प्रेस क्लब ज़फरवाल से जी अपना हफ्ता वाराना प्रोग्राम साइलेंट फाइव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1.5-2 माह से ज़फरवाल नाला डेक जो है वो मुल्की सतह पर और लोकली जो है वो ख़बरों की जीनत बना रहा है। इसकी तबाहकारियों की वजह से ज़फरवाल और इसके गिरदोनवा में बहुत ज़्यादा जो हैं वो तबाहियाँ देखने को नज़र आई हैं। तो आज इसी मौजू को ज़ेर बहस बनाते हुए थोड़ी सी तहकीक लेकर हम लोग आपके सामने आए हैं। मैं आज के प्रोग्राम में आपको ये ज़रूर बावर कराना चाहूँगा कि ज़फरवाल जो नाला डेक है, जो सदियों से इस एरिया में बह कर आ रहा है, लेकिन हालिया इसकी तबाहकारियाँ डे बाई डे बढ़ती क्यों जा रही हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग जो है वो ज़फरवाल नाला डेक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा कि जैसा कि यहाँ के मकीन जानते हैं कि पिछले कई सालों से ज़फरवाल नाला डेक में जो है वो ट्रालियाँ और डंपर सैकड़ों की तादाद में जो है वो रेत की खुदाई करके डिगिंग करके यहाँ से इस रेत को मुख्तलिफ जो अजला हैं, मुख्तलिफ तहसीलें हैं, वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। इस रेत के डाउन होने की वजह से अब हमारी आंख भी ये मनाजर ज़रूर देख रही होगी कि नाला डे की जो सतह है वो काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। लामहला ये बात है कि ये एक कुदरती कटाव जो है उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं और हमें अभी तक कहीं ये नज़र नहीं आया कि मुल्क में जो अदारे कायम किए हुए हैं जो इस तरह की सूरत हालों को देखते हैं, उन्होंने नाला डेक के लिए कोई स्टैंडर्ड जो है वो मुतय्यन किए हों कि यहाँ पे सेफ डिगिंग इतनी होनी चाहिए, इतनी हद तक जो है इसकी खुदाई की जा सकती है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पे हमें तो कोई महकमा नज़र नहीं आया, सिर्फ वो महकमे नज़र आते हैं कि जिन्होंने इस रेत की कमाई को हासिल करना होता है। तो सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी ज़्यादा डिगिंग के बाद हम लोग देख रहे हैं कि नाला डेक का लेवल डाउन हो चुका है। उस लेवल डाउन होने की वजह से क्या कुछ हो रहा है। नंबर वन, हंजली पुल आप दिन ने देखा होगा कि वो उसका जो पिलर्स हैं वो ज़मीन बोस हुए हैं। वो यकीनन लेवल डाउन होने की वजह से उसकी जो बुनियादें हैं वो नंगी हुई हैं, वो कमज़ोर हुई हैं और वो ज़मीन बोस हो गया है। इसके ज़मीन बोस होने से जहाँ पे माली वसाइल जो हैं वो ज़फरवाल और इसके इर्द गिर्द के जो माली वसाइल हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ जो यहाँ के मकीन हैं जो बिल्कुल नाला डे के इर्द गिर्द बरसते थे और उनका जो है वो पुल के आर पार जो है उनके रोज़गार, उनके मामला जुड़े हुए थे, सख्त अजाब में मुब्तला हैं। अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल हमारे सामने नहीं आ रही कि हम लोग ये बावसूख ज़राए से कह सकें कि ये पुल जल्द ज़ेर तमीर होगा या इसके ऊपर क्या मुतबादल जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन ये पुल जो है वो तबाह नाला डेक के इस डिगिंग के बायस हुए। इसी नाला डेक के गिर्द जो पुश्ते हैं वो भी यकीनन जो है वो लेवल डाउन होने की वजह से ख़तरे से दो चार हैं। हंजली के मकाम पर, पंडियाल के मकाम पर, दियोली के मकाम पर और जहाँ से इस साल कटाव हुआ है वो सकरोड़ और लैडी के लोगों ने जो मसाइब देखे हैं वो इसके हफासी पुश्ते जो हैं वो कटाव का शिकार होने की वजह से लोग जो है वो इस अजाब को भुगत रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में दूसरा इसकी ये बात करूँगा कि इसी नाला डेक से रेत की डिगिंग होने के बायस वाटर लेवल जो है वो उसमें फ़र्क आ रहा है। जो नाला डेक के इर्द गिर्द जो लोग काश्तकारी करते हैं वो आजकल बड़े शदीद जो है वो परेशान हैं कि उनका फसलों को पानी लगाने की जो मिकदार है, अमूमन हम लोग कहते रहे हैं कि जी मूंजी को इतने पानी लगेंगे, गंदम को इतने पानी लगेंगे, बाजरे को इतने पानी लगेंगे, लेकिन अब उसकी मिकदार बढ़ चुकी है। इर्द गिर्द के जो लोग कभी 15 से 20 फुट के ऊपर जो है वो बोर करते थे, उनको वाटर लेवल मिलता था, अब उनको 40, 50, 60 फुट के ऊपर जाना पड़ रहा है। ये भी इस डिगिंग की सेफ डिगिंग ना होने की वजह से नुकसान है। आगे अगर नुकसानात की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये सैकड़ों डंपर जो हैं वो ज़फरवाल और इसके गिरदो नवाह में भागते फिर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जल्द तबाह हो रहा है। आज सड़क बनती है, दूसरे दिन जो है वो ये डंपर जो है उसको उखाड़ के जो है वो रोनते हुए चले जाते हैं।
اور اسی ڈگنگ کی وجہ سے اسی جو منرلز ہیں، ہم لوگ آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ منرلز کی مختلف اقسام ہیں، اور یہ جو ریت کی ڈگنگ ہے یہ بھی منرلز میں آتی ہے کہ یہ قدرتی طور پہ نکل رہی ہے، یہ تھوڑا اس کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے لیکن یہ منرلز میں آ رہا ہے۔ اب اس سے چونکہ کاروبار وابستہ ہے، اب اس کاروبار کو چلانے کے لیے ڈمپرز اور ٹرالیوں کا جو ہے وہ ظفروال نالا ڈیک کے گرد جو ہے وہ ایک لمبا رشت لگ چکا ہوا ہے، کیونکہ جو کاروبار چلتے ہوتے ہیں ان کاروباروں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے اصول کیا ہیں۔ ان ڈمپرز کی وجہ سے ہماری جو سڑکیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، ان ڈمپرز کے اوپر جو ہے وہ غیر تجربہ کار اناڑی جو ہیں وہ ڈرائیور بٹھا رہے جا رہے ہیں، جو یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں بریک لگانی ہے، کہاں سے کس سپیڈ میں گزرنا ہے۔ آئے روز ان ڈمپرز کی وجہ سے کوئی ان کی ذات میں آ کے زخمی ہو رہا ہے، ٹانگیں گنوا رہا ہے، اور کل آپ نے جیسے دیکھا کہ ظفروال ایک نوجوان کی موت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی ڈمپر کی وجہ سے انفراسٹرکچر جو ہے وہ ظفروال کا بری طرح تباہ ہو رہا ہے۔ آگے اگر چلتے جائیں، جہاں جہاں سے یہ ڈمپر گزر رہے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ ریت اور مٹی، ایک طوفان جو ہے وہ گزر ہے، اور اس طوفان کی وجہ سے جو ارد گرد بسنے والے لوگ ہیں ان کے مصائب کا جا کے اندازہ کریں۔ ہم لوگ بھی اسی متاثرہ جو روٹس ہیں اس کے اوپر رہتے ہیں، ہمارے بھی دفاتر میں روز صبح جب صفائی کی جاتی ہے تو ایک باری مقدار جو ہے وہ ریت کی ہمیں ملتی ہے، جو ان ڈمپرز کے ذریعے ہمارے گھروں میں، ہمارے دفاتر میں اور ہمارے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں گا کہ آیا ظفروال نالا ڈیک سے جو ریت کی ڈگنگ ہو رہی ہے، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، بیماریوں میں ہم لوگ آ رہے ہیں، زمینیں ہماری جو ہیں وہ برباد ہو رہی ہیں، پل ہمارا ٹوٹا ہے، مسائل ہمارے لیے ہیں، اور اس معدنیات کے نکالنے کے بعد ظفروال یا اس ایریے کو کوئی مفادات ملیں؟ اگر ہم لوگ قانون کو جو ہے وہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ جو مائنر منرلز ہیں جس میں ہماری نالا ڈیک کی ریت بھی آتی ہے، اس کا ظفروال کو یا اس کے ارد گرد بسنے والے جو لوگ ہیں ان کو کوئی رائلٹی مل رہی ہے؟ میں آپ کے علم میں یہ بات لاتا چلوں کہ ظفروال نالا ڈیک میں جب ایک ریت کی ٹرالی بھری جاتی ہے تو وہ اپنے پشتوں کے اوپر آتی ہے تو اس کو کم از کم جو ہے وہ 2500 سے لے کے 4500 روپے تک مختلف اوقات میں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، جو مختلف ڈپارٹمنٹ کو اور ٹھیکیدار کو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ڈمپر کی بات کریں تو 11,000 سے لے کے 15,000 روپے کی ایک ڈمپر کی پیمنٹ ہے جو وہاں پہ نالا ڈیک میں کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم لوگ اس کو ضرب دیں سینکڑوں کے حساب سے تو لاکھوں کروڑوں روپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ روزانہ اور ہفتے میں اکٹھی ہو رہی ہے، اور ظفروال کو اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں مل رہا ظفروال کو۔ ظفروال کو بدلے میں مل رہا ہے تو اس کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ظفروال کو بدلے میں ملتے ہیں تو اس کے نالا ڈیک کے پشتے جو ہے وہ تباہ کاریاں کر رہی ہیں، ظفروال کو ملتا ہے تو اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، ظفروال کو ملتا ہے تو سانس کی بیماریاں ملتی ہیں۔ میں اس ویڈیو کے توسط سے جو ارباب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان تک یہ بات ضرور لانا چاہوں گا کہ سر آپ کو ظفروال نالا ڈیک کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نالا ڈیک ہمارے لیے مستقبل میں کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اوپر ریسرچ کریں، میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جی جو لوگ اس کو منرلز کو سمجھتے ہیں، جو زمینی کٹاؤ کو سمجھتے ہیں، جو ماحولیاتی آلودگی کو سمجھتے ہیں، وہ اس کے اوپر بالکل ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ اس کو ظفروال کے لیے کیا خطرہ ہے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے احمد اقبال صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ سر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اس کا بھی ریکارڈ منگوائیں کہ جی کتنے یہاں سے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، اور ظفروال کو اس کا رائلٹی کیوں نہیں مل رہی۔ ظفروال کو رائلٹی ملتی ہو، ہم لوگ سمجھیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، ہمارے پل تباہ ہو رہے ہیں، ہماری زمینیں تباہ ہو رہی ہیں، لیکن اس کی رائلٹی سے جو اس کے ارد گرد بسنے والے لوگ ہیں ان کو کچھ فائد بھی، مالی فائد بھی حاصل ہو رہے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن ظفروال کو نقصانات نقصان پر نقصان پہنچایا جائے اور اس کے بدلے دیا بھی کچھ نہ جائے تو سر یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات اٹیچ کروں گا کہ ظفروال میں موجود جو محکمہ ٹریفک پولیس ہے، پیٹرولنگ پولیس ہے، اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں جنہوں نے ڈرائیور کا ڈرائیونگ ٹیسٹ دیکھنا ہے، جنہوں نے گاڑیوں کی مینٹیننس دیکھنی ہے، جنہوں نے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرنے ہیں کہ یہ گاڑیاں روڈ پہ چل بھی سکتی ہیں کہ نہیں چل سکتی، میری مراد فٹنس سرٹیفکیٹ کی ہے کہ ان کے فٹنس سرٹیفکیٹ بھی دیکھنے چاہیے۔ اس کے جو ڈرائیورز ہیں ان کا تجربہ اور ان کی جو ہے
باقی جو مہارتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اس قابل بھی ہیں کہ ظفروال کے روڈ کے اوپر جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم لوگ تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ جی ہم لوگ حادثے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو باور کروائیں، آپ کو نشاندہی کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نالا ڈیگ جو ہے ایک بڑا مفصل اور مفسر قسم کا ٹاپک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی ہم لوگ بات کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، اس کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے۔ تو میں اس ویڈیو کے توسط سے یہ ضرور کہوں گا کہ ظفروال ہمارا ہے، اس کی حفاظت ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ کوئی خدشات، خطرے ہمارے ذہن میں سامنے آتے ہیں یا مستقبل میں آتے ہیں تو ہمیں اس کو بہت جو ہے وہ اہم طریقے سے اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اور ہماری نسلیں جو ہیں اس محفوظ ظفروال میں رہ سکیں۔ تو جی آج کا پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلے آنے والے پروگراموں میں بھی ہم لوگ اسی کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کو زیر بحث آنا چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ جی ظفروال نالا ڈیگ سے ظفروال کو فائدہ حاصل ہو اور جو اس کے نقصانات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ادارے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ادا کریں۔ وہ ٹریفک پولیس ہو، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو، وہ فٹنس جاری کرنے والے جو محکمے ہیں وہ ہوں، وہ محکمہ ماحولیات ہو یا وہ محکمہ اریگیشن ہو یا وہ محکمہ منرلز ہو، جو ڈپارٹمنٹ اس ریت کے اور نالا ڈیگ سے منسلک ہے ان لوگوں کو ضرور ساتھ جوڑنا چاہیے، ان لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جی ظفروال کو ہم لوگوں نے محفوظ بنانا ہے اور اس معدنیات کا درست استعمال کرتے ہوئے اس کے باسیوں کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور اس کو اس کی رائلٹی بھی دینی ہے۔ تو اپنا اور اپنے اہل خانہ کا ضرور خیال رکھیے گا، اور جو لوگ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اپنے جو قیمتی مشورے ہیں ان سے ہمیں آگاہ کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔